متنازع نوٹیفیکیشن سے جب ماڈل ٹاؤن کی کورٹس کی حد تک جو کیا گیا وکلا کو تقسیم کرنے کی سازش کے اوپر، پھر اس کے بعد اس سازش رکی نہیں تو انہوں نے 780A کا سلسلہ ہمارے اوپر جاری کر دیا۔ اس کے بعد کوشش کی گئی کہ گروپس کے اندر گروپ بندی کروائی جائے۔ ہم نے تمام وکلا نے اپنے وزڈم کے ساتھ، اللہ کی مہربانی کے ساتھ اس ساری سازش کو ناکام بنایا۔ میں دونوں گروپس جو بڑے گروپس ہیں ان دونوں کے لیڈران کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کے اوپر اپنے اندر جو تقسیم تھی، جو اپنے اختلافات تھے وہ رد کر دیے اور اس کاز کو وکلا کی کاز بنا کر آگے پیش کیا۔ کالے کوٹ کی عزت کی اور تکریم کی بات کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں گروپ سے ہیں اور ہم فلاں گروپ سے ہیں۔ اس میٹر کو پولیٹیسائز نہیں کیا گیا اور یہ پولیٹیسائز نہ ہونے کی وجہ سے ہی آج آپ سارے اکٹھے ہیں اور اس میٹر کی جو گونج ہے وہ اس جگہ پہ جاتی ہے جو وہاں پہ اپنے آپ کو چڑیا گھر کے اندر بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ موجودہ چیف جسٹس مائی لارڈ جسے آپ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چڑیا گھر کے اندر جالی کے گیٹوں کے اندر بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولیس جو ہے وہ ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ پولیس کو کبھی بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہائی کورٹ آنے سے روک سکے۔ پولیس کو کبھی بھی اختیار نہیں ہے کہ ہمیں عدالتوں میں جانے سے روک سکے، اور نہ ہی مسٹر چیف جسٹس تمہیں اختیار ہے کہ تم اس طرح کے غیر قانونی اختیارات استعمال کرو اور پولیس اور انتظامیہ کو وکلا کے خلاف ایک ڈھال کے طور پہ پیش کرو۔ میں وارن کرتا ہوں پولیس والوں کو، سی سی پی او کو، آئی جی کو جو ٹک ٹاک کی دنیا میں رہتا ہے، باہر آ جائے ٹک ٹاک کی دنیا سے اور وکیلوں کو فیس کرے۔ آپ کو وارن کرتا ہوں ڈی آئی جی، ایس ایس پی، جتنے بھی آپ اپنے کرندے لے کے پھر رہے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد ہائی کورٹ کے ہاتھے میں ان کا داخلہ بالکل بند ہونا چاہیے۔ میں کیبنٹ لاہور ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بدماش، یہ پولیس والے ہمارے قانون کی حکمرانی کو نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے، تو میں اپنے بٹ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک آرڈر کریں کہ یہ ہمارے اس ہاتھے میں نظر نہیں آئیں گے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سب سے آگے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کو باہر نکالوں گا۔ ریاستی جبر و بربیت کی جو انہوں نے مثال قائم کی ہے، عام نہتے وکلا کے اوپر ڈنڈے برسائے ہیں، لاٹھی چارج کیا ہے، واٹر کینن استعمال کی ہے، یہ سارے کے سارے غیر قانونی اختیارات جو احکامات ہیں مسٹر چیف جسٹس نے دیے ہیں، ان کے خلاف ہم کہہ چکے ہیں کہ ایک ریفرنس ہم نے بنا لیا ہے۔ ریفرنس بڑے طریقے سے بنا رہے ہیں، تمام کے تمام حقائق رکھ کے بنا رہے ہیں، جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو اس کو دوبارہ مضبوط کر دے۔ ہم اس کو کمزور اور اس کو فارغ کرنے کے لیے بڑے اعلیٰ طریقے سے ثبوت ڈھونڈ کے لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ودن 2 days انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خبر آئے گی کہ ایک ایسا ریفرنس فائل ہو گیا ہے جس پہ آتے ساتھ ہی نوٹس بھی ہوئے ہیں، اور وہ جو مظاہر نقوی والا کیس تھا اسی طریقے سے طرز کے اوپر چلائیں گے، کیونکہ یہ بھی ایک کرپٹ آدمی ہے۔ یہ ہماری تقاریر کے اندر ہمارے لفظوں کی تلاش کرتا ہے، ہمارے نمائندوں کے لفظ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ بولیں جس کے اوپر میں ان کے اوپر پولیس کو زبردستی کہہ کے یہ ایف آئی آر کرواؤں۔ بھائی آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تقاریر ہمارا رائٹ ہے، احتجاج ہمارا رائٹ ہے، ہم اپنے اختیارات کو پراپر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ آپ ہماری تقاریر میں سے جو مرضی ڈھونڈ لو سیاق و سباب کے بغیر، ہم آپ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ میں پورے پنجاب کے سیشن ججز کو بھی وارن کرتا ہوں ایز اے وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کہ پورے پنجاب کے وکلا کو ڈرانا اور دھمکانا بند کرو۔ آپ نے آج بھی مجھے فون آئے ہیں بھکر سے اور مختلف شہروں سے کہ آج آپ نے وکلا کو کہا ہے کہ آج اگر آپ عدالتوں میں نہ آئے تو ہم آپ کے کیسز کو عدم پیروی خارج کریں گے، خواہ وہ آپ کی اٹینڈنس لگی ہے یا نہیں لگی۔ تو یہ بھی باعث شرم ہے اس طرح کے انسٹرکشن پاس کرنا کہ ججز کو کہنا کہ نیچے جو اسٹرائک ہے اس کو بھی آبزرو ہونے دیں، نہ ہونے دیں، وکلا کے کیسز کی تھریٹ کریں کہ وکلا کے کیسز کو آپ عدم پیروی خارج کریں گے۔ تمام ججز اپنی نوکریاں بچانے کی کوشش مت کریں، آپ یہ غیر قانونی احکامات نہ مانیں، ادروائز ہم آپ کے خلاف ہی جو ہے قانونی کارروائی کریں گے۔ میں اس کے بعد آپ سے میرے یہاں پہ ذکر ہوا کہ
जो एक FIR का जिक्र था कि जिस पे मैंने भी कहा और मनीर भट्टी ने भी कहा कि हम अपने वकला को ही आगे अपने इस्तीफ़े पेश कर देंगे अगर यहाँ पे आज के बाद हमारे ऊपर FIR होती है इस मौजू के ऊपर जो 8 मई का सानिया है, मार भी हम खाएं, हमारे वकला के ऊपर जुल्म भी हो, और ये जो गवर्नमेंट है जिसे हम बाकायदा जैली गवर्नमेंट भी कहते हैं, हमने कभी भी ज़िंदगी में किसी भी जगह पे इन गवर्नमेंट को अपना साथी नहीं कहा। हम आज भी कहते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट और ये जज, चीफ जस्टिस और गवर्नमेंट का इनका जो गठजोड़ है ये वकला को कमज़ोर करने की साजिश है, आपको डिवाइड करने की साजिश है। आप लोगों जो अपने हक़ की बात करते हो, हकूक़ की बात करते हो, आइन की बात करते हो, जमहूरी क़ुव्वतों की बात करते हो, ये सारे के सारे इसके पीछे हैं कि आपकी आवाज़ को किस तरीके से दबाया जाए। आज मैं आपके सामने वाज़िया करता हूँ, मैंने आज़म साहब से भी कहा है कि सर आज अगर हमारे वकला को मार पड़ रही है, उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि हम आपके काज के साथ हैं, मैं किसी से रोटी लेके नहीं खाता, मैं आप वकला का नुमाइंदा हूँ, आपने मुझे हमेशा वोट दिए हैं, मैं ग्रास रूट वर्कर हूँ, मैं जॉइंट सेक्रेटरी के दौर से शुरू हुआ हूँ, मैंने कभी किसी सियासी जमात का फ़ायदा नहीं लिया, ना मैंने सहारा लिया है। अगर मेरे बड़े मुझे कहते हैं मैं उनके लिए आमीन करने को तैयार हूँ उस वक्त अगर जब मेरे वकला के हकूक़ बचते हैं, अगर मेरे वकला के हकूक़ नहीं बचते तो मैं आपके साथ हूँ, मैं कोई अपने आप का इस्तीफ़ा आज ही लिख के देता हूँ।